ہے کہ یہ خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے۔ سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کاغذوں میں اپوزیشن جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہے، لیکن وہ اس اہل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی بل کو روک سکے۔ تو جن کا میں نے اسی لیے اس دن پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کا صرف یہ دو چار اگر میڈیا جو ہے ان کو لفٹ نہ کرائے تو ان کی ویسی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ہی ان کی کوئی سیاست ہے، اور بغیر کسی اسکیم کے، بغیر کسی اپنے جو پاؤں ہیں، اپنے بازو جو ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اپنی سیاست نہ ترتیب دے سکے تو پھر یہی ہوتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بری شکست کے بعد مجھے امید ہے کہ اب وہ سکون سے ہوں گے اور کچھ دن جو ہیں وہ اچھے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو روز ذرا اچکل ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پاکستان کی سیاست میں ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ لیکن آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکارہ پن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ یہ اپوزیشن کتنی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ چوں چوں کا مربع ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں نا، بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو ان میں نہ ان کا جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ کا ان میں کوئی ایک ہے۔ پی ایم ایل این میں جو اس وقت لیڈرشپ کی لڑائی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے جاری ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، اور فضل الرحمان صاحب تو بیچارے ریلو کٹے ہیں، کبھی ان کو پیپلز پارٹی پکڑ لیتی ہے، کبھی ان کو نون پکڑ لیتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ حلوہ بیچنے کے، اپنے منجن بیچنے کے چکر میں ہے۔ لہٰذا ایک سمجھیے کہ منتشر اپوزیشن، ناکارہ جو حکمت عملی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور شکست اپوزیشن کا مقدر جو ہے وہ بنی ہے، اور الحمدللہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنی برتری سینٹ میں بھی ثابت کر دی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان اکیلے ہی ایک طرف ہوں اور باقی ساری اپوزیشن، ساری پارٹیاں مل کر بھی ان کے سامنے ڈھیر ہیں۔ اور جس طریقے سے آج یہ بل پاس ہوا ہے اس پہ میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو یہ بل ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوگا، کو جو سیاسی دباؤ ہے اس سے ہم نے آزاد کیا ہے، اور یہ جو بورڈ اس کا بنایا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی بڑا ایک طاقتور بورڈ ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ آج وزیراعظم صاحب جو لاہور پہنچے ہیں، ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دو جو بڑے پروجیکٹس ہیں ہماری گورنمنٹ کے، ایک سی بی ڈی کا دورہ انہوں نے کیا ہے اور ایک انہوں نے روڈا کا دورہ کیا ہے۔ یہ جو سی بی ڈی کا پروجیکٹ ہے یہ لاہور کے بالکل وسط میں یہ پروجیکٹ ہے، جو والٹن روڈ سے شروع ہوتا ہے اور والٹن ایئرپورٹ تک آتا ہے۔ اس میں ابھی تک 24 ارب روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ پروجیکٹ بہت ہی ایک لاہور کے لیے، لاہور کا ایک پہلا پلانڈ کمرشل پروجیکٹ ہے، ڈاؤن ٹاؤن پروجیکٹ ہے۔ اس میں ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی اور لاہور کی ایک بالکل لینڈسکیپ چینج ہوگی۔ اس کے ساتھ لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر جو ہے وہ بسایا جا رہا ہے روڈا کے اوپر۔ ہائی کورٹ نے اگرچہ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے شہر بسا سکے۔ یہ کوئی ایکوزیشن کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو جج صاحب کہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہو رہی ہے، یہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، اور یہ بہرحال فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے۔ عدالتوں نے اس سے پہلے پالیسی فیصلوں میں جب بھی عدالتیں گئی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ رکوٹک کا معاملہ ہو، چاہے اسٹیل مل کا معاملہ ہو، جب بھی عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو۔ اور پالیسی سازی کیا ہونی ہے یہ بہرحال یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور پارلیمان کا اختیار ہے، اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کو جو بہرحال یہ بھی ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے، جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے، اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے۔ اور اسی لیے آج جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے یہ اپیل فائل کر دی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں یہاں پہ کیس پریزنٹ کرنے میں رہ گئیں وہ سپریم کورٹ میں ہم پیش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک عظیم الشان
جو نیا شہر ہے جو 1,02,000 ایکڑ کے اوپر لاہور کے ساتھ بن رہا ہے، لاہور اور شیخوپورہ کے درمیان، اس سے ایک پورا جو سمجھیے کہ سینٹرل پنجاب کو بہت اس میں فائدہ ہوگا، اور اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ بین الاقوامی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں آنی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ جو شہر ہے یہ اپنے وقت کے اوپر بنے، یہ جو اسکیم ہے اپنے وقت کے اوپر مکمل ہو، اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے پالیسی ڈیسیجنز ہیں یا میجر ڈیسیجنز ہیں، عدالتیں ان میں بہت قانون کو احتیاط بھی برتیں اور احتیاط سے چلائیں بھی، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں، اور پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے اس کا جو اختیار ہے اس کے مطابق ہی استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ شکریہ جی۔ نئے پاکستان کا جو خان صاحب کا خواب تھا وہ دو لوگوں کی بنا پر بہت زیادہ دیکھا عوام نے، ایک اسد عمر کے لیے اور ایک شہزاد اکبر۔ اسد عمر جب گورنمنٹ آتی ہے 6 سے 7 ماہ بعد ہی ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اب شہزاد اکبر کو 3.5 سال بعد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نئے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شخصیات کے اوپر مبنی نہیں ہے، نئے پاکستان کا خواب ان خوابوں کے اوپر ہے جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ان خوابوں کی تعبیر کے لیے چنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب ہیں، یہ جو ہمارا ایک لائے عمل ہے، یہ شخصیات سے بڑھ کر ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو نیا پاکستان بنانے کی طرف ہم چلے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پاکستان میں اصلاحات آئیں، پہلی بار پاکستان میں ٹاپ لیول کے اوپر، ابھی آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ دیکھیں، پہلی بار پاکستان میں جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ لیول کے اوپر جو ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، کوئی سکینڈل نہیں آیا، پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایسی حکومت آئی، اور اس میں ہی ہم نے جو پالیسیز لائے ہیں اس نے گیم چینج کر دی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان پہلی بار اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جماعت وہ پریس ریلیزز کے ذریعے کتنی تنقید کرتی ہے آپ لوگوں کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، حالانکہ ان کے لوگ گزرا بھی ہیں، باقی بھی شیئر ہولڈر ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر، وہ اتنی تو میڈیا بھی تنقید نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے بجائے اس کے کہ میڈیا کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ جو تو پی ایم ایل کیو سے پوچھیں کہ وہ پریس ریلیز کے بجائے بات کیوں نہیں کرتے۔ شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج جو سینیٹ میں بل پاس ہوئی کہ اس میں یوسف رضا گیلانی جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی سے تو بن گئے تھے سینیٹر، اس وقت وہ اقلیت میں گئے، اور آج جو ہے وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، اور بل جو ہے حکومت کی طرف سے پاس ہو گیا، کہیں وہ پیپلز پارٹی یا حکومت کے ساتھ تو نہیں مل گئی، کوئی بڑی ٹیم تو نہیں اب؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے، تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں، ایک دن کچھ ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں، آپس میں لڑ کے ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پہ نہ آ جائیں، میں بس اس پہ ذرا پریشان ہوں۔ تو سر یہ فرمائے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ گاہے بگاہے کہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، کوئی شیر واپس آ رہا ہے، کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے اور آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے، لایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نواز شریف نے کہاں آنا ہے؟ پورے لندن میں ایک ریسٹورنٹ انہوں نے چھوڑا جن کا انہوں نے دورہ نہیں کیا، تو نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ میں برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی، پہلے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی تھی پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی، وہ دونوں مسترد ہو گئی ہیں۔ اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی عدالتیں کو زیادہ لمبا عرصہ ان کو سہارا نہیں دیں گی، تو اس طرح کی وہ یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں، خود نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ آپ عمران خان کابینہ میں فرنٹ فٹ کا کھیلنے والے ہیں اور لگی پٹی کے بغیر بات کرتے ہیں، چودھری پرویز بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا کے ان کا خواب پورا کیوں نہیں کرتے دیتے تاکہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی تو کم کر دیں آپ کے عمران؟ محسن بات یہ ہے کہ وہ چوہے صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ریلیزز میں پی ایم ایل کیو تنقید کرتی ہے، مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہماری ایک انٹیگرل حصہ ہے ہماری کولیشن کا، اور ہمارا ان کے ویوز کے اوپر بڑا احترام ہے۔ کئی دفعہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں کولیشن میں، لیکن انشاءاللہ وہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں، ہمیشہ ہی ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ معاملات ریزالو ہی رہیں گے، کوئی ایسی لڑانے والی بات نہیں۔
मार्च ये बताइएगा सर कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जबकि शाहिद खान अब्बासी ने भी यही कहा है कि हमें जो है एतमाद का बस नंबर मिल जाए, उसके बाद जो है हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या कहेंगे आप इस वक्त? शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनका पहला तो मुझे लगता ही है कि सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब और कुछ जो हमारे दोस्त हैं PMLN में वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाने का इरादा रखते हैं। और मैं इस दुआ गो हूँ मुस्लिम लीग नून के अहम वज़रा जो रहे हैं और अहम लीडरशिप हैं कि वो नवाज शरीफ को नून लीग में हटाने में कामयाब हो जाएं। ये पाकिस्तान की खिदमत होगी। साहब ये फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ वापस आ जाते तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद है, मरियम यहाँ पे मौजूद है, कौम की आंखें तरस रही हैं। उनके लिए इंशाल्लाह कोट लखपत जेल में नए बाथरूम वगैरह कमरे वगैरह तैयार किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आज अपोजिशन की शिकस्त में एक और इजाफा हुआ है। अपोजिशन कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का सोच रही थी। इस बुरी शिकस्त के बाद इन लोगों को कुछ दिन सुकून रहेगा। शामिल करेंगे